الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، محفل کی آغاز ہو چکا ہے، اور یہ اور بات ہے کہ ہمارے شعراء کو تاخیر کر دیں، کیونکہ شہر میں ٹرافک آگے زیادہ ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ٹرافک کہاں سے آئے، کیونکہ ہم لوگ کا ایک پروگرام جو ہوتا ہے یہ ہر مہینے میں ہوتا ہے، تو اس کو ٹائم پہ شروع ہونا اور ٹائم پہ ختم ہو جانا لازم ہے، ورنہ جو لوگ آتے ہیں وہ لوگ آنا بند کر دیں گے، اس لیے وقت پہ شروع ہونا وقت پہ ختم ہونا۔ یہ اس کے بارے میں جو تحریک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنام سرکار محدث عظیم ہند علیہ رحمہ کے نام سے جو کیا جاتا ہے، اس تحریک کا مشن کیا ہے؟ جیسے ہمارے یہاں ہمارے دوست کہہ لیجئے یا ساتھی کہہ لیجئے، اور ساتھ میں پڑھے ہوئے مولانا قاری علی حسین صاحب، یہ آپ جو مشن چلا رہے ہیں اس کا مشن کیا ہے؟ جیسے آپ نے مہینے میں ایک پروگرام کرایا اور پروگرام ختم ہو گئے، لوگ اپنے اپنے راستے پر چلے گئے، پھر آپ نے اپنی خانقاہ میں ایک پروگرام کرایا، وہاں پر پروگرام ختم ہو، لوگ اپنے راستے چلے گئے، تو یہ ایک واضح کر دیجئے کہ اس کا مشن کیا ہے؟ یہ آپ جو شروعات کیے ہیں اس کو وضاحت فرما دیجئے تو بہتر ہوگا۔ تو آج ان کی فرمائش پر میں نے سوچا کہ ان چیزوں کو وضاحت کرنا، اس کی وجہ کیا ہے، اس تحریک کو کیوں چالو کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمارا خطہ ہے اس علاقے میں، اس علاقے سے لوگ بخوبی واقف ہیں اور سب لوگ جانتے ہیں، تو ہم ان چیزوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے میں اتحاد و اتفاق قائم کرنے کے لیے اس مشن کی شروعات کی۔ اس مشن کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ علماء اہل سنت ہماری اس مسجد حضرت گلزار شاہ علیہ رحمہ کی جو مسجد ہے یہاں سے جڑے، اور علاقے کے اندر جو مشن کا مقصد یہ ہے کہ بعد نماز عصر ایک طرف راؤنڈ کر لوگوں کو بلایا جائے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، اور بعد نماز عشاء دوسری طرف جایا جائے اور مسجد کے اندر لوگوں کو دعوت دی جائے کہ آپ مسجد کے اندر آئیں اور نماز پڑھیں، اور بعد نماز عشاء 10 منٹ کا ایک بیان جو مسلسل لگ بھگ 3-4 سال سے ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ تو مشن کا جو مقصد تھا وہ یہی مقصد تھا۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ بچے جو پڑھتے ہیں، مکتب میں آتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پڑھ کر چلے جاتے ہیں، بعد نماز مغرب ان کو پڑھایا جائے، اور ہمارے یہاں حافظ قاری مستقیم صاحب جو ہمارے مسجد کے امام ہیں اور بڑی خدمات ہیں ان کی اس مسجد سے، وہ جب موجود نہ رہے، ان کے غیر موجودگی میں جو بھی ہمارے مشن میں کام کر رہے ہیں، چاہے وہ مولانا امام الدین صاحب ہو، چاہے وہ حافظ علی حسین صاحب، اس کے علاوہ ابھی اور بھی علماء کو میں یہاں پر شامل کروں، اور بھی علماء اس مسجد میں شامل ہوں گے، یہاں پر آئیں گے، بیٹھیں گے، لوگوں کو درس و تدریس دیں گے، یا اور بھی لوگوں کو بھی میں اکٹھا کروں گا۔ ان چیزوں کو وضاحت کر دوں کہ میں نہیں چاہتا کہ ساری چیزوں کو میں وضاحت کر دیتا، میں سوچتا ایک چیز ہوتی جائے تو لوگ اس کو دیکھتے جائیں اور لوگ شامل ہوتے جائیں، لیکن کچھ کمیاں رہ گئی، تو ان چیزوں کو ہم نے دیکھا کہ اس بات کو وضاحت کر دیا جائے۔ ابھی ہمارے مولانا امام الدین صاحب یہاں پر ہیں، ان کے علاوہ حافظ علی حسین صاحب بھی ہیں، یہ سمجھیے یہ وہ لوگ ہیں کہ مسجد کے اندر کی دیکھ بھال امام صاحب ہمارے کر رہے ہیں، اور تا زندگی یہ میں علیہ اعلان کہتا ہوں، اور اس بات کی سب لوگ گواہ ہیں کہ امام صاحب کی جب تک زندگی ہے وہ اسی مسجد کی خدمت کرتے رہے، یہ ہمارے امام صاحب کی خدمت ہے، وہ لوگ خدمت کرتے ہی رہے اس مسجد میں۔
اس کے علاوہ جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے تحریک کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کے مشن کے اندر کام کر رہے ہیں، وہ ایک ہو یا دو ہو یا تین ہو یا چار ہو، ان کو اتحاد و اتفاق آپس میں قائم رکھنا پڑے گا۔ مشن کا مقصد یہ ہے، اتحاد و اتفاق ان کو قائم رکھنا پڑے گا۔ اور اس مشن کے اندر باقاعدہ بخوبی معلوم ہے، میں ان چیزوں کو بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کچھ مقصد ایسے آگے کہ بیان کرنا پڑا۔ اس مشن سے مجھے کوئی منافع نہیں ہوتا، بلکہ کرنے والے اس سے پہلے سید عبداللہ صاحب تھے، وہ جانتے تھے کہ 2 مہینے کے خرچ لگ بھگ 40 سے 42 ہزار روپیہ آیا، 2 مہینے کے خرچ، اور 42 ہزار روپیہ میں جو آمدنی ہوئی مشن کی وہ 1850 روپے کی۔ تو اس سے مقصد نہیں ہے کہ ہم کو کچھ کمانا ہے، ہم کو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت لوگوں کے اندر جو چیزیں بدحالی پھیلی ہوئی ہیں، یا تمام چیزیں جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے اندر کمیاں ہیں، ان چیزوں کو دور کی جائے۔ لیکن اس بات کو آپ نے وضاحت کر دے رہا ہوں سبھی لوگوں کے ساتھ کہ عید کے بعد جو ہمارا مدرسہ چلانے کا مشن ہے، اس کے ذمہ دار مولانا علی حسین صاحب، حافظ حسین صاحب ہوں گے، اس کی نگرانی کریں گے۔ ان کے انڈر میں جو لوگ ہوں گے وہ کام کریں گے۔ تحریک کے اندر جو یہاں مدرسہ چل رہا ہے بچوں کا، اس کی بھی نگرانی حافظ علی حسین کے ہاتھ میں ہوگی، اور جو تنخواہ وہ دیتے ہیں پر منتھ جو دیا جاتا ہے اور دیا جائے گا، وہ جو 2000 روپے تنخواہ دی جاتی ہے وہ حافظ علی حسین صاحب ہر مہینہ امام الدین کے حوالے کریں۔ یہ بات واضح کر دیں گا، کیونکہ چیزوں کو کھلا کرنا چاہیے۔ ہم کو یہ چیز لگی کسی چیزوں کو پوشیدہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ خود اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ ہاں میرے اندر میں اس چیز کو وضاحت کرتا ہوں کہ ہم اپنے کام میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہم اکثر ملاقات نہیں کر پاتے ہیں، آ نہیں پاتے ہیں، تو اس لیے میں اپنی جگہ پر حافظ علی حسین صاحب کو دیکھ بھال کے لیے کر رہا ہوں۔ وہ اس مشن کو دیکھیں گے، فروغ کرنا ان کا کام ہے، اور لوگوں کو دعوت دینا بھی انہی کا کام ہے۔ اب یہ خود آپ لوگوں سے ملیں گے اور ملاقات کریں گے، اور اس کا جو مشن کا جو مقصد ہے، مسجد کے اندر امن و امان قائم رکھنا۔ وہ باتیں جو میں پھر اس چیز کو واضح کرتا ہوں، وہ باتیں جن کو اہل سنت نے سختی سے منع کیا، اس پہ بحث و مباحثہ، جیسے کئی جنگیں ہوئی ہیں، جیسے جنگ جمل، ان کا واقعہ ہے، یا وہ جنگیں جو آج کل حضرت امیر معاویہ، حضرت امام حسن کا جو مسئلہ چل رہا ہے، یہ مسئلہ جب ختم ہو گیا 1400 سال پہلے ہی ختم ہو گیا، تو اس مسئلے کو کوئی بھی نہ الجھائے۔ اگر علماء اہل سنت ہوں یا عوام ہوں، اس مسئلے پر کبھی گفتگو ہی نہ ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، ہم آج کے دور کے اندر موجود ہیں، کسی بھی پیر کو آپ مانیں، کسی سے مرید رہیں، اس سے ہم کو مطلب نہیں، جس کو مانے وہ آپ کا دل ہے، جس سے مرید وہ آپ کا دل ہے، لیکن بحیثیت اہل سنت والجماعت آپ متحد اور متفق رہیں، یہ اصل مقصد۔ کسی کو مانے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن لازم ہے کہ ہر اپنے اکابروں کی عزت کی جائے۔ جو ہمارے اکابر ہیں سبھی کی عزت کی جائے۔ اگر میں ہی خانقاہ اشرفیہ سے جڑا ہوں، اگر میں کسی کے متعلق، جیسے میں اس بات پر میں نہیں مانوں کسی کی، وہ بات الگ ہے، لیکن اگر ان کے شان میں گستاخی کرنا، یہ زیبا نہیں دیتا ہے کہ عالم دین یا ہمارے رہبر جو حدود تاج الشریعہ ہے، یہ یا حدود شیخ الاسلام ہے آج کے دور میں، ان کے مسئلوں پر بحث و مباحثہ کرنا وہی حال ہے جیسے جو خاص کر کے جو خلیفہ ہو جاتے ہیں حضرت لوگ، چاہے وہ سرکار تاج الشریعہ کے اور چاہے وہ حضور شیخ الاسلام کے، تو ان کی اپنی روزی روٹی کی جو مقصد ہوتی ہے، ان چیزوں کو بڑھانے کے لیے آپس میں قوم کو اتفاق نہ کرنے کی بجائے ان میں آپس میں فوٹ اور اختلاف ڈالا، تو یہ چیز اس علاقے میں نہیں ہے۔ میں اس چیز کو واضح کرتا ہوں، آپ کریں جہاں پر اہل سنت والجماعت ہے وہاں پر آپ کریں، یہاں پر ہم ویسے ہی سرزد لیے بیٹھے ہیں
और आप नई सरदर्दी को हमारे इलाके में ना फैलाएं। ये हमारा इस पैगाम से, एक मिशन से, ये हमारा मैसेज है। और हमसे जुड़ा हुआ जितने भी लोग हैं, हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, अगर उसको आप किसी भी हमसे जुड़े हुए शख्स से अगर वो देखें किसी पीर की शान में तौहीन कर रहा है तो उसको मेरे पास लेकर आए कि हमारे पीर की शान में तौहीन कर रहा है, हमसे जुड़ा हुआ है, मैं उसको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इसी तरीके से हर शख्स जिम्मेदारी ले कि आपस में मुत्तहिद रहे, किसी के बारे में लब कुशाई ना करें और इस मस्जिद के अंदर अमन व अमान कायम रखें, इन चीज़ों को मैसेज दें और तबलीग दीन को आगे बढ़ाएं। और मिशन का जो मकसद है कि लोगों को अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से जोड़ना, लोगों को दावत व तबलीग देना। हमारे मुसलमानों के अंदर वैसे भी इतने इख्तिलाफ है, शराब नोशी, आप देखेंगे कसीनो जाना, ये कम बड़ी चीज़ है। हम कम से कम 2-4 लोगों को जोड़ें, जिनको पकड़ कर मस्जिद में लाएं और उनको हम नमाज के लिए बैठाएं, उनको नमाज़ी बनाएं। तो मिशन का मकसद ये है। और मिशन को आप कायम व दायम रखें और इस तरीके से लोग जुड़ते जाएं और एक दूसरे से इत्तेहाद और इत्तेफाक रखें। ये मस्जिद जो हमारी अपनी सभी की मस्जिद है, अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद है, इस मस्जिद के अंदर अमन व अमान कायम रखें, बस यही मकसद कहने का है। और बाकी हमारे हज़रात मौजूद हैं, अब इन लोगों को हमने दावत देकर बुलाया है, इंशाअल्लाह ताला ये अपनी अपनी बातों को रखेंगे, इनकी बातों को सुने। मैं कोई तकरीर करने के लिए नहीं बैठा, बल्कि मैंने जो मिशन का मकसद बनाया वो मकसद है। और अगर इस मिशन की जो हमने एक ऑफिस बनाई है जो तिरमुहानी रोड डॉक्टर अर्शी साहब के बगल में है, वहाँ पर अगर कोई जानकारी चाहता है, कुछ काम है, तो वहाँ पर आपका नाम अली हुसैन साहब बैठते हैं, उनसे मुलाकात कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।